صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. القہار جل جلالہ، سب پر غالب. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، ہر چیز پر غالب، جس کے سامنے تمام مخلوقات عاجز ہیں اور وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. سب گردنیں اس کے لیے جھک گئیں اور بڑے بڑے دنیاوی ظالم ذلیل و رسوا ہو گئے. تمام مخلوقات اس کے سامنے سر نگوں ہے. سب اس کی شان، قدرت، طاقت اور اقتدار کامل کے سامنے عاجز اور سر افگندہ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اسم قرآن پاک میں 6 بار آیا ہے. چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. ناظرین کرام، آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے. یہ 2 گھنٹوں پہ مشتمل ہے. میں شروع میں ہی اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. آج کا ہمارا موضوع ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. آج کے میرے مہمانوں میں میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، ہماری فوج کے قابل فخر جرنیل، وہ مجھے اسلام آباد سے جوائن کریں گے. اور لاہور میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں پہلے بیٹھے ہوئے میرے دائیں طرف پروفیسر فرحان خان عباسی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کی روحانی اساس کے مصنف پروفیسر یوسف عرفان. یوسف عرفان کی کتاب بھی میں آپ کو دکھا دوں. بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے پاکستان کی روحانی اساس، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قائد اعظم کو حکم فرمایا تھا اور کس طرح تحریک پاکستان پھر کامیاب ہوئی. اگلے میرے مہمان بائیں طرف تشریف فرما ہیں پروفیسر طاہر تبسم میکن صاحب، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ماہر اقبالیات اور تاریخ پاکستان پہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں پروفیسر طاہر امیر تنولی. اور میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر سلمہ خان صاحبہ، ہم اسلام آباد سے آج بالخصوص ہمارے اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائی ہیں. اور آج یہ ہمارے دونوں جو سیگمنٹ ہوں گے، 2 حصے پروگرام کے، دونوں میں آج اسپیشل یہ کلام انشاءاللہ تعالی ہمیں سنائیں گی. ناظرین کرام، آج ابتدا کر رہا ہوں 1965 کی جنگ میں. یہ آپ کا عاجز بھائی جو ہے، اس نے وردی پہن کے حصہ لیا. ہم اس وقت جا کے محاذ پہ تو ہمیں اجازت نہیں تھی، تو وہ 9ویں جماعت کا طالب علم اس وقت فوجی وردی میں ملبوس، اور رات کو ہم جو ہے وہ کراتے تھے یہ جو بلیک آؤٹ ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت کوئی لائٹیں نہ گھر میں لگائیں، کوئی بلب نہ روشن کریں، تو ساری رات ہم پہرا دیتے تھے. 1965 کے وہ مقدس مطہر جذبے کیا تھے، وہ الفاظ ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. جن لوگوں نے 1965 کے وہ دن دیکھے ہیں جنگ ستمبر کے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ قوم کیسی زندہ قوم تھی. اس کے ولولے، اس کے جذبے، اس کے بچے، اس کے جوان، اس کے بوڑھے، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، ان کی ماؤں نے کیسے افواج پاکستان کے ساتھ عقیدت و محبت کے جو تھے پھول جو تھے نچھاور کیے تھے، اور کس طرح نوجوان اور ہمارے جو فوجی جوان تھے. آج آپ یقین کریں مجھے یاد آ رہے تھے عزیز بھٹی شہید اور میجر افضل حضور پاک کا سپاہی جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی، مرحوم اللہ غریق رحمت کرے، کرنل مکسی، جنرل سرفراز، میجر شفقت بلوچ. یہ کیسے کیسے نام تھے اس وقت. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ چونڈا کے محاذ پہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ 600 ٹینک لے کے بھارتی جو سورما تھے وہ آئے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست فاش دی، اور کس طرح پاکستانی فوج کے جو نوجوان تھے وہ اس وطن کی سرحدوں پر کیسے انہوں نے شہادت کے نذرانے پیش کیے اور موت کو شکست دے دی انہوں نے. یہ تصور جو ہے یہ مسلمان کو زندہ رکھا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ کوئی کسی لالچ دنیاوی غرض کے لیے اپنی جانیں نہیں قربان کر گئے. ان کے پاک شہیدوں کا آج ہم پہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے کہ ہم آج ان کی یاد کریں، ان کے لیے ہم فاتحہ پڑھیں، ان کے کارنامے اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیں. یہ جذبے تھے جنہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑا جو دشمن تھا
تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے اس کو کیسی ذلت آمیز شکست سے ہمکنار کیا تھا، آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی قیادت تھی کہ ہم 65 میں کہاں تھے اور 71 میں جو تھا ہمارے ساتھ پھر کیا ہوا۔ جب قیادتیں جو ہیں وہ بے ضمیر ہو جائیں، جب قیادتیں جو ہیں وہ صاحب کردار نہ ہوں تو پھر کیسے شکست ہوتی ہے، اور جب وہ کردار ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی والا اور با کردار قیادت ہو، اور وہ مجھے آج بھی وہ کانوں میں میرے گونجتے ہیں الفاظ جنرل ایوب خان مرحوم کے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن کی توپوں میں اور صفوں میں گھس جاؤ اور ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ یہ کیا ایک ولولہ اور کیا بجلیاں بھر دی تھی ہمارے فوجی جوانوں کے اندر۔ تو آج ان کے تذکارے پاک ہم کریں گے، لیکن آج میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص نذرانہ عقیدت حفیظ طائب مرحوم نے کہا تھا۔ تو جب سے میں چینل 24 پہ آیا ہوں، یہاں کے ناظرین کو شاید وہ نہیں پتہ، جب میں ایک اور چینل پہ ہوتا تھا وہاں میں نے بہت دفعہ درجنوں مرتبہ نعتیں بھی پڑھی تھیں، اور کبھی کبھی میں ذوق میں ہوتا ہوں۔ تو آج مجھے حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، انہوں نے یہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک التجا کی تھی۔ میں آج آپ سب کی نظر وہ کر رہا ہوں، آپ سب کی۔ وہ مجھے مائک دے دیں جی، میں بھول گیا تھا، بچے ادھر آنا، جلدی سے مجھے مائک پکڑا دو۔ تو آج یہ جو دن ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں، یہ ایام اتنے اہم ہوتے ہیں۔ اس کو آن کر دیں مجھے جی، دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں پروڈیوسر صاحب آواز ٹھیک ہے اس کی؟ اے حبیب خدا، اے شہ انبیاء، اپنے شیداؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ آج ہے پھر ہمیں کفر کا سامنا، نام لیواؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ اور لالا و گل سے رنگی نگارے وطن، خار و خاشاک ہے جس کے رشک عدن، سرزمین سخن مرکز علم و فن، جس کی تابانیاں انجمن انجمن۔ اور اس کے ہر فرد کی، اس کے ہر شہر کی، اس کے ہر گاؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے حبیب خدا، اے شہ انبیاء، اپنے شیداؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ اور جن کے شوہر محاذوں پہ ہیں سر بکف، میرے مولا سہاگ ان کے قائم رہے۔ جن کے بھائی ہیں میدان میں صف بصف، سرخرو ان کے جذبات دائم رہے۔ اور جن کے بیٹے ہیں سرحد پہ سینہ سپر، ان سبھی ماؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، اے شہ انبیاء، اے شہ انبیاء۔ اور آرزو ہے کہ سکہ یہاں پر چلے، صرف اور صرف اللہ کے نام کا، بول بالا رہے خطہ پاک میں آپ کے نام کا، دین اسلام کا۔ یہ تمنائیں جو قوم کے دل میں ہیں، ان تمناؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے حبیب خدا، اے شہ انبیاء، اپنے شیداؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ یہ آج میرا دل چاہ رہا تھا، حالانکہ پروفیسر سلمہ کے ہوتے ہوئے اتنی خوشگلو ماشاءاللہ نعت خان کے، یہ بڑی جرت کا کام تھا، لیکن میں نے کہا کہ آج ہم اس کو پڑھیں گے ترنم سے، آج کا دن ایسا ہے جی۔ تو یہ جو شہادت کے جذبے تھے، میں یہ عرض کر رہا تھا 1965 جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں لے لیں، اور پھر آئیں گے تو پھر میں اپنے اسکالر سے گفتگو کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام, میں ایک بات عرض کر دوں کہ جنگیں صرف اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی, جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں, اور اس کا ثبوت 1965 کی جنگ ہمیں نظر آتا ہے. وہ جو حفیظ جلندی مرحوم نے کہا تھا نا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. یہ جو بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, اور یہ جو نسبت عشقی اور یہ جو تعلق ہوتا ہے, وہ انسان کے اندر وہ قوت بھر دیتا ہے کہ پھر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں خالد بن ولید کہتا ہے میرے لیے 60 آدمی بہت کافی ہیں, اور وہ جنگ جیت کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ روحانی مدد جو ہے نا مسلمانوں کے لیے یہ بڑی ضروری ہے. اسی لیے جنگ ستمبر کے حوالے سے ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب لبیک میں لکھا کہ اللہ کے اولیاء جو مسجد نبوی میں تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے, اور اصحاب بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں میں پاکستانی فوج کی مدد کے لیے جا رہا ہوں, پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. ناظرین کرام, میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ عرض پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق حاصل کیا گیا تھا. خدا کے لیے اس کو ریاست مدینہ کا پرتو سمجھیں, اور یہاں دین حق کے خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے. ہمیں اس پہ بہت, یہ ہمارا جو ہے وہ ریڈ زون ہے, ہمارا نو گو ایریا ہے, اور ختم نبوت کا ایریا ہمارا نو گو ایریا ہے, اس پہ ہمیں پہرا دینا ہے. میں اپنے فوجی جوانوں کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں جس سے ان کے جذبوں کو اور جلا ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی 1 ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے, اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا کہ وہ اپنے اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا, وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا, اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا. یعنی مرنے سے پہلے اس کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا بلکہ تا قیامت جاری رہے گا. یہ وجہ ہے جس کی وجہ کوئی 25-30 ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے, یا کوئی کیپٹن یا لیفٹیننٹ جو ہے وہ کوئی 50,000 تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں کوئی دیتا, اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ کے نہیں جاتا, اپنی نوجوان بیویوں کو کوئی بیوہ نہیں کرتا. یہ دین کا, یہ دین اسلام کے ساتھ یہ جذبہ شوق شہادت ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تخریب کاروں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف ہمارے نوجوان جو ہے وہ ہر دوسرے دن کتنی شہادتوں کی ہمیں خبر ملتی ہیں. یہ ماؤں نے اپنے بچے جو پال کے جوان کیے تھے, جو ان کی آنکھوں کا نور تھے, یہ 50,000 کے لیے نہیں جانے دیتے. یہ جذبہ ہے, اور اس لیے جب میں نے کہا تھا لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی, میں نے وہ تاریخی فقرہ کہا تھا کہ آب زمزم پینے والے جو ہیں ان کا مقابلہ گائے کا پیشاب پینے والے نہیں کر سکتے. 65 میں بھی دیکھا, ابھی جو جہاز گرایا تھا ابھی چندن کا وہ بھی آپ نے دیکھا, ایم عالم نے 1 منٹ میں جو 5 جہاز جو تھے ان کو زمین بوس کیا تھا, وہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ جذبہ تھا جو آب زمزم پینے والے, جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی شدائی, جو ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ یقین رکھنے والے جو تھے, ان کے ایمان جو ہوتے ہیں وہ لڑا کرتے ہیں. تو میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے جناب میرے مہمان پروفیسر فرحان خان عباسی. جی عباسی صاحب, 65 کی جنگ, مقدس جذبے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں آج کے اس دن کی مناسبت سے اپنے ہی ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا. ارشاد. یہ جو سرسبز و شاداب پر امن و پر وقار پاک دھرتی ہے, یہ جو سرسبز و شاداب پر امن و پر وقار پاک دھرتی ہے, اس کے پیچھے میرے جوانوں کا لہو اور وردی ہے. واہ سر, یہ میسج ہمارے اپنے اندر کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور باہر کے دشمنوں کے لیے بھی ہے کہ ہماتن گوش ہیں اور ہم ہر وقت تیار ہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ملکی جیوگرافیکل سرحدیں ہمیں نظر آتی ہیں, ہم اپنی آئیڈیالوجی کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہر وقت ہمتن گوش اور تیار ہیں, فدا ہونے کے لیے تیار ہیں. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کے سپاہی ہیں یہ 2 4 6 8 10 نہیں 22 کروڑ عوام ہیں. جس طرح اس ملک کے دفاع کے لیے صرف یہ 9 لاکھ فوج نہیں ہے, 22 کروڑ مرد, عورتیں, بچے ہیں. بالکل اسی طرح ہم اپنی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ کی بھی حفاظت کرنے کے لیے. سر میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. 16 پنجاب ریجمنٹ, BRB نہر, اور یہاں پر جب ہندو اور سکھ اپنی یونٹ کے ساتھ حملہ آور ہو جاتے ہیں, صبح اذانوں کا وقت ہوتا ہے اور ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے,
تو ہمارے جو جوان ہیں جتنے بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے وہ اپنا سینہ پیش کرتے ہیں, جام شہادت نوش کرتے ہیں. اتنے میں کچھ ایریا, کچھ حصہ جو ہے جو پاکستان کی سرحد کا حصہ ہے, انڈیا اس کو انویڈ کر دیتا ہے اپنی آرمی کے ساتھ. اور آج کل تو ایسا سلسلہ دیکھنے کو کم ملتا ہے, لیکن پرانے ادوار میں آج سے 10-15 سال پہلے بھی مائل سٹون ہوا کرتے تھے, پتھر کی ایک کھڑی ہوتی تھی اینٹ ٹائپ, اس پہ لکھا ہوتا تھا اتنے میل اتنا ایریا دور ہے. تو ایک مائل سٹون تھا جس پر لکھا ہوا تھا 19 مائلز لاہور, یعنی لاہور جانے کے لیے 19 میل ہیں. 16 پنجاب ریجمنٹ کا ایک جوان جو خون میں لت پت ہے, بہت بری اس کی حالت ہے, وہ اس مائل سٹون کے پاس جاتا ہے, اپنے سینے سے اس خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے اور ایک سنٹنس لکھتا ہے, لاہور 19 بلڈی مائلز اوے, یعنی لاہور جانے کے لیے تمہیں 19 میل خون اپنا بہانا پڑے گا, تب ہندوؤں, تب مرداروں تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو. کیونکہ سر دیکھیں یہ پاک دھرتی ہے, میں نے جس طرح گزارش کی اپنے شعر میں, یہ پاک بھی ہے, سرسبز بھی ہے, اور اس کا سرسبزہ یہ جو دنیاوی کلر کا سبزہ نہیں ہے, گنبد خضرا کا, بالکل میرا ریفرنس بھی اپنے شعر میں گنبد خضرا کا ہی ہے, یہ وہ سبزہ ہے. اور اس سبزے کے جو کہتے ہیں نا مجاہد اور جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ ہمتن گوش ہیں, ہر وقت تیار ہیں. صرف فرق آج کے دور میں اتنا پڑ چکا ہے کہ آج ہم ہائیبرڈ وار میں ہیں, انفارمیشن وارفیئر میں ہیں, کمبینیشن آف ملٹیپل وارفیئر میں ہیں. تو ہماری نوجوان نسل, ہمارے آج کے جتنے بھی نوجوان جو 2001 سے لے کے 2020 کے دوران پروان چڑھے ہیں, ان کو محسوس یہ کروایا جاتا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو, کہ پاکستان کی شاید عوام میں اب وہ جذبہ نہیں ہے, شاید پاکستان کے اکنامک پرابلمز بہت زیادہ ہیں, پاکستان کے سوشل ایتھنک پروونشل ایشوز بہت زیادہ ہیں, جس وجہ سے یہ ریاست اب اس طرح نہیں رہی. لیکن میرا سر اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, ایک استاد کی حیثیت سے ڈیفرنٹ جگہوں پر سیمینارز پہ جب میں جاتا ہوں, جہاں کہیں پر دو باتیں کی جائیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے نا اس کا ولولہ ویسے ہی جوان ہو جاتا ہے جیسے آپ نے اپنی جوانی کا واقعہ جب آپ 9ویں جماعت میں تھے اور آپ ایک فوجی وردی میں, نیم فوجی وردی میں اس ملک کی حفاظت کے لیے گئے تھے. ایک تو اگر آپ اس ارض پاک کی سوورینٹی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, 22 کروڑ عوام اور نوجوان تیار ہے. اور دوسرا, جب نبی آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ناموس کی بات آتی ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, پوری دنیا کا میڈیا جانتا ہے کہ جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم کس طرح سڑکوں پر آتے ہیں, غیرت مند ماؤں کا ہم نے دودھ پیا ہوا ہے. جی یوسف عرفان, 65 میں تو آپ شاید پیدا نہیں ہوں گے. میں پیدا نہیں ہوا تھا, 2 سال کا تھا. لیکن پروفیسر اپنے مرحوم مرزا منور سے آپ کی جو صحبتیں رہی اور ان سے آپ نے سنا تو ایسی ہے جیسے آپ جی بالکل جیسے سامنے. سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات پر کہ بھئی سبز گنبد کی جو رحمت ہم پر رہی اور وہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک آپ ان سے وفادار رہیں. واہ. اگر آپ نے اپنی وفاداری کا قبلہ بدلا تو نئے کعبے ہوں گے, نئے مغربی پتلے ہمارے صنم ہوں گے. ٹھیک. اب یہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے 80s میں ایک انڈین خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا. ٹھیک. وہ مسلمان تھی اور اس کے چچا جو تھے وہ بریگیڈیئر لیول پر انڈین آرمی میں تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ جب انڈو پاک وار ہو رہی تھی تو میرے چچا بتاتے ہیں کہ ہم جب پاکستان کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں سبز قباؤں میں ایک لمبی فوج نظر آتی تھی جس کی رعب اور دہشت اتنی تھی کہ ہم بھاگتے تھے واپس. اچھا. اب دوسری بات کہ 65 کی جنگ میں چیف آف جنرل سٹاف جو تھے وہ جنرل جے ناتھ چودھری تھے. ہاں. ان کو بعد میں سبکدو یعنی ریزائن لے لیا ان سے, ہاں, اور اکشوئی کی وجہ سے انہیں کینیڈا میں سفیر بنا دیا گیا. انہوں نے 78 میں کتاب لکھی. اچھا. اور کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میری تربیت میں کوئی فوجیوں کی کمی تھی, سپلائی لائن محفوظ نہیں تھی, اسلحہ جو درکار تھا وہ موجود تھا, مجھے میرا نقص بتائیں کہ مجھے کیوں فوج سے نکالا گیا, مجھے کیوں نکالا گیا. اب دوسری جو بات تھی, کہتے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو جذبہ پاکستان آرمی میں اور پاکستان عوام کا تھا وہ واقعی بلڈی 19 مائلز اوے فرام لاہور, کہ خون کی ندی بہائیں گے تو آگے چلیں گے. اور خون کی ندی کا بڑا واضح ہے,
غیر مسلم کے لیے جنگ خودکشی ہے واہ. اور مسلمان کے لیے جنگ تا قیامت زندہ رہنے کی نوید ہے. ویسے ہمارے ہاں بھی بدبخت ایسے ہیں, میں نے آپ کو ابھی جو بریک میں سنایا تھا کہ ایک مفتری جو ہے وہ کہنے لگا جی وہ جو سیال کوٹ پہ گئے تھے وہ تو انہوں نے خودکشی کی, وہ تو موت نعوذ باللہ حرام کی تھی. تو اس طرح کے ہمارے ہاں مولوی ٹوڈی پائے جاتے ہیں. یہاں میں ایک بات بڑی دلچسپ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل یہ ہائیبریڈ وار کا ذکر کیا جاتا ہے. جنگیں دو طریقے سے لڑی جاتی ہیں, ایک محاذ پر ہوتی ہیں, دوسری فکری طور پر. واہ. اور فکری جنگ جو ہے وہ آج کل بہت اہم ہے, کیونکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ میڈیا سے اور میڈیا اورینٹڈ ہیں, اور میڈیا کی انفارمیشن جو ہے, جس کے 3 لفظ آج کل زیادہ استعمال ہوتے ہیں, انفارمیشن, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, تو اس نے قوم کو کنفیوز کر دیا ہے. اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہیں تو آپ قوم کو بھی وفادار رکھیں گے, اور اس وفاداری کا نتیجہ آپ نے آج بھی دیکھا ہے, اور قرآن میں بڑا واضح لکھا ہے, 47 میں بھی دیکھا ہے, 47 میں بھی دیکھا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کہ چھوٹے سے گروہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑی فوجوں کو شکست دیتے ہیں. اور پاکستان میں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اتنا ہے کہ اس نے ہمیشہ سپر پاور ہی کو شکست دی ہے. سبحان اللہ, آپ سے کئی گنا بڑے. اچھا ایک بات اور بھی یوسف, آپ دیکھیں, آپ کا تاریخ کا بڑا مطالعہ گہرا, کہ مسلمان کبھی تعداد میں زیادہ نہیں رہے. ہاں جی, ہماری ریشو ہمیشہ یہی رہی. جیسے ابھی آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ مجھے پاس 60 بندے کافی ہیں 60,000 کے لیے, اور حقیقت ہی یہ ہے, آپ جب پتہ ہے کہ میں کامیاب رہا تب بھی غازی, اور اگر میں شہید ہوا تب بھی کامیاب ہوا, فزت برب الکعبہ. تو ان غازیوں اور شہیدوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور آج ان کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. اچھا جی, میں آپ کی بات دوبارہ آتا ہوں. پروفیسر طاہر تبسم صاحب, جو حق کی خاطر جیتے ہیں, مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. جی بالکل. جی غازی صاحب, میں آپ کی سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ان شہداء اور ان غازیوں اور قوم کے ان سپوتوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں جو ہے وہ جذبہ شہادت نوش کیا, اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو یہ بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی جذبہ شہادت سے لڑیں گے. اور شہادت وہ مقام ہے, جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ذکر کیا, کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی نوید سنا دی ہے کہ وہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے, اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں, اور جب وہ رزق پاتے ہیں اپنے رب کے ہاں وہ شاد ہیں. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں بیان کی ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے. دوسری بات ہے, یہ کوئی ایسا مقام و مرتبہ نہیں جس کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈیکلیریشن دے دی ہو کہ آپ جو ہے یو ہیو انٹرڈ ان انٹرنل لائف. یہی ادھر شہید کا قطرہ جو ہے وہ زمین کا لہو پہ گرتا ہے, اور ہم شہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ تعالیٰ خود جو رب الکائنات ہیں, رب العزت ہیں, وہ ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ یو آر نو الائیو. تو اب وہ اپنے رب کے ہاں خوش ہیں, اور اپنے رب کے ہاں جو ہیں وہ خوشی کے جو ہے وہ خوشی کے سے جو ہے نا وہ اپنا رزق پاتے ہیں. تو ان تمام صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جذبہ شہادت وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس نہ صرف اپنے دشمن کو شکست دی, بلکہ آج بھی ہم اس جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت اور اپنے قوم کی اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہمیں اور بھی کئی موضوعوں پہ لڑنا ہے. جیسے ابھی میرے احباب نے ذکر کیا کہ ہمیں ہائیبریڈ وار کا سامنا ہے, اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب ناؤ وی ہیو ٹو, اٹ از اوور کولیکٹیو ریسپانسبلٹی, کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں نوجوان نسل میں ہم نے اپنے ان مسلمان اور اپنے ان ہیروز کو بتانا ہے, ان کے کردار کو بتانا ہے, انکلکیٹ کرنا ہے اپنی نوجوان نسل میں تاکہ ان کو پتہ ہو. اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ ہمیں دفاع جو ہے اور بھی کئی موضوعوں پہ, اقتصادی طور پہ بھی ہمیں جو اندرونی مسائل کا سامنا ہے اس کے خلاف بھی ہم نے دفاع کرنا ہے. کرپشن ہے, مافیا ہے, اور پھر تحفظ نموس رسالت کی آپ نے بات کی, اس میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہر طرف سے ہمارے معاشرے میں یہ لغار آ رہی ہے, خاص کر کے نوجوان نسل کو جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. تو دس از اور کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کہ ہم جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ جو جب بھی ہم پہ حملہ ہوا تو ہم دشمن کے دانت نہ صرف کھٹے کریں گے, ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں, بلکہ ہم جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کی اخلاقی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تحفظ کے لیے بھی جو ہے جو ہم. اچھا جی, ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. عبد الرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ منصورہ میں تھے, انگریزوں نے قبضہ کر لیا مصر پہ. جب کیا تو یہ ان کو جب گرفتار کیا تو یہ آیت پڑھ رہے تھے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, اور ساتھ ترجمہ کر رہے تھے. وہ انگریز جو کمانڈر تھا اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ٹرانسلیٹر سے پوچھا, اس نے کہا جی یہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں
ان کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہوتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جائے. اس کا بکواس کرتا ہے, بڑے سخت اس نے الفاظ کہے اور ان کو شہید کر دیا. جب شہید کیا تو کہنے لگا اب بتاؤ, کہتے تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے, تو یہ بیٹھ گئے اٹھ کے, شہید ہونے کے بعد گردن کٹی ہوئی تھی, اٹھ کے بیٹھ کے وہاں پہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم شہید زندہ ہوتا ہے, میں زندہ ہوں. وہ آگے بڑھا, اس نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس نے کہا کہ میرے خرچے سے ان کا مزار تعمیر کیا جائے. آج بھی عبد الرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. جی غازی صاحب, یہ جتنی باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں قرآن مجید کے ریفرنس سے, حدیث پاک کے ریفرنس سے اور تاریخ کے واقعات کے ریفرنس سے, بہت بڑا بنیادی فرق ہے آئیڈیالوجی کا اور سوچ کا مسلمان کا اور دوسری کمیونٹیز کا, کہ مسلمان تو اللہ کی راہ میں آنے والی موت کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا. جب ایک مسلمان اللہ کی حقانیت کی گواہی اپنی جان قربان کر کے دے دیتا ہے تو اس سے بڑی گواہی نہیں دی جا سکتی. سبحان اللہ. اس لیے وہ زندہ ہوتا ہے. ٹھیک, یعنی شہید زندہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ گواہی کی معراج پہ کھڑا ہوتا ہے, واہ واہ, توحید کی اور رسالت کی گواہی کی معراج پہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک. تو غازی صاحب جو 65 کی جنگ ہے, آج ہم سب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے ان شہیدوں کو, ان مجاہدوں کو جنہوں نے ہمارے نظریے کو, ہماری عقیدے کو, ہماری آئیڈیالوجی کو حقیقت بنا کے دکھا دیا دنیا کے سامنے. سبحان اللہ. ابھی آپ ایک واقعہ سنا رہے ہیں نا, وہ واقعہ ہے اور 65 کی جنگ ایک مشاہدہ ہے واہ واہ, جو اس سوسائٹی نے کی اور آج بھی لوگ زندہ ہیں. میں آپ کے سامنے ان دی لائن آف ڈیوٹی کا ذکر کرنا چاہوں گا. یہ کتاب ہے جنرل ہربخش سنگھ کی, جو مغربی کمان جو تھی اس کا سربراہ تھا. ٹھیک, اس کو 15 ڈویژن کی جو فوج تھی انڈیا کی, جن کی یہاں پہ پوسٹنگ تھی, اس کے کمانڈر نے, جس کا نام تھا جناب میجر جنرل برنجن پرساد, ہاں اس نے لکھا, نرنجن پرساد, اس نے جس لکھا, کہا تھا میں جم خانہ میں جا کے شراب پیوں گا. اس نے اس کو کہا جی میرے اوپر حملہ ہو گیا تو میرے سارے سپاہی مر گئے ہیں تو مجھے واپس آنے کا اجازت دی. تو میجر جنرل نے کہا جی آپ واپس آئیں, میں خود آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں. اچھا, وہ آ گیا, جب دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں, سارے روڈ پہ جناب کھڑی ہیں انڈین آرمی کی گاڑیاں خالی, کسی میں چابی لگی ہوئی ہے, کسی میں کیا ہے, اور کوئی فوجی بیچ میں نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ کدھر گئے سارے, تو اس کو لے کے وہ گئے اس کے پاس, رنجن پرساد کے پاس, جو گنے کے کھیت میں چھپا ہوا تھا. یہ میں ان دی لائن آف ڈیوٹی میں سے آپ کو بتا رہا ہوں, جو جنرل کی کتاب ہے. اس کو وہاں سے نکالا, نہ اس کے بیج, نہ سر پہ ٹوپی. اس نے کہا جی آپ کلی ہو کہ اس کے کمانڈنگ آفیسر ہو, یا آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی حملہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. اس نے اس کو مزید فورس دی کہ آپ آگے بڑھو. واپس گیا, جب دوبارہ پاکستان آرمی کے ساتھ اس کا کاؤنٹر ہوا, اب وہ دوبارہ سب کچھ چھوڑ کے ایک اور فوجی کی گاڑی پہ بیٹھ کے واپس چلا گیا. اور جب اس کی گاڑی پاکستان آرمی کے پاس آئی تو 1 گھنٹے بعد اس کی گاڑی سے ملنے والے خفیہ کاغذات ریڈیو پاکستان میں نشر ہو رہے تھے. سارا وہ نقشہ تھا, ریڈیو پاکستان میں نشر ہو رہے تھے. یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی. اور یعنی وہ اتنے حواس باختہ تھے اور اتنے ان کے مورال ڈاؤن تھے, باوجود اس کے کہ عددی لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے ان کے پاس کیا کمی تھی. پاکستان تو ہر لحاظ سے ان کے مالی تو کمپیریزن بنتا کوئی نہیں آج بھی یہی ہے, ریشو وہی ہے آج بھی وہی ہے. تو کس چیز نے یہ سارا کچھ کیا؟ یہ دراصل وہ جذبہ تھا پاکستان آرمی کا, اور کمٹمنٹ تھی, اور پاکستانی قوم کا جذبہ تھا, جو پاکستان آرمی کے ساتھ یکجان ہو کے اس دشمن کے خلاف کھڑے تھے. تو نوری صاحب وہ دیکھیں نا کہ سید علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں آتا ہے 10 ستمبر 1965 کو, یہ روزنامہ کوہستان کی خبر ہے کہ ایک شخص نے, اللہ کے نیک بندے نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا لوگوں میں بندوقیں تقسیم کر رہے ہیں, رائفلیں دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ حضرت کیوں آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو جنگ ہو رہی ہے پاکستان کی, یہ اس کے لیے میں اسلحہ دے رہا ہوں. یہ روحانی مدد, سفید لباسوں والے آ رہے ہیں, وہ بم پکڑ رہے ہیں, یہ انڈیا والوں نے کہا. یہ جو پوری جنگ ہے یہ بنیادی طور پہ جب تک آپ اپنی ایک واضح اساس پہ نہ کھڑے, اور قرآن مجید نے ہمیں بڑی واضح اساس دی ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. مسلمانوں تم اپنی ساری قوت اور ہر طرح کا اسلحہ اور ہر طرح کے گھوڑے تیار رکھو اپنے دشمن کے خلاف, ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تاکہ تمہارا روب رہے جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں. اور اس آیت کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. یہ جو ہم ہائبرائڈ وار کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے, ان کو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو اللہ جانتا ہے, ان کو تم نہیں جانتے. یعنی ہم نے ان دشمنوں کو جو نظر آ رہے ہیں اور جو دشمن نظر نہیں بھی آ رہے, ان کے خلاف اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے لینی بریک. بہت شکریہ ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی پروفیسر سلمہ صاحبہ کلام. شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، سبحان اللہ سبحان کھلا تھا ان کی خاطر وادیے جنت کا دروازہ. سبحان اللہ. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، سبحان وہ اللہ. خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتا ہے. سر راہ شہادت سر بلندوں نے صفیں باندھی، خدا کا حق ادا کرنے کو بندوں نے صفیں باندھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک مسجود کے ساجد، یہ ایک مطلوب کے طالب، یہ ایک معبود کے عابد، یہ ایک محبوب کے طالب. خیال مرگ کر سکتا نہ تھا ہرگز ملول ان کو، کہ بہر جنگ لایا تھا صداقت کا اصول ان کو. مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں، مجاہد تھے کہ دین اللہ افواجن کی تفسیریں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. شہادت پانے والے پا گئے دل کی مرادوں کو، سبق حب نبی کا دے گئے عالی نہادوں کو. سبحان اللہ. شہادت ہی کے طالب تھے یہ سب نام آوروں نامی، حیات تازہ کی آغاز تھی یہ نیک انجامی. مقامی بن کے آیا ہے نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزمگاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے. ستاروں کی شہادت پر ظہور مہر تاباں ہے، سحر کا رنگ کیا ہے سرخیے خون شہیداں ہے. یہ دوبارہ پڑھ دیں، یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں. ستاروں کی شہادت پر ظہور مہر تاباں ہے، سبحان اللہ. سحر کا رنگ کیا ہے سرخیے خون شہیداں ہے. زمین اہل وفا کے خون سے نمناک ہوتی ہے، تو آزادی یہاں
جوتتی ہے بیج بوتی ہے سبحان اللہ عجب ترکیب ہے یہ خاک سے سورج اگانے کی سبحان اللہ زمین کے نور سے بام فلک کو جگمگانے کی شہادت گاہ میں مردان حق نے دے کے قربانی رہا شیطان کے پنجے سے کر دی روح انسانی نشہ تھا دیدنی ان خوش نصیبوں کی سعادت کا نگاہ لطف ساقی جام تھا جن کی شہادت کا گرے تھے عرفاں سے جو سرشار ہو کر سبحان اللہ مقدر جاگ اٹھا ان کا فرش خاک پر سو کر ہوا لبریز جام زندگی جن کا سیابوں بك خير الخلق كلهم سخر. ویلکم بیک ناظرین کرام. ابھی مجھے وقفے میں پروفیسر سلطان منیر جو نوجوان شاعر ہیں ادیب ہیں اور بڑا گہرا مطالعہ تاریخ اسلامی کا انہوں نے جوائن کیا ہے. میں انہی سے شروع کرتا ہوں. جی پروفیسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غازی صاحب جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنگ ستمبر کی یاد یار میں. ایک شعر پہلے میں سنا دوں. جی تم بالکل. شاعر ہو. اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے واہ واہ واہ. خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے. واہ واہ جی واہ. بالکل سر. اور اس شعر کا جو ہے نا وہ آپ نے بڑا اچھا طریقے سے انٹرو میں بھی اپنے بہت زوردار انداز میں جو قوم کے جذبوں کا ذکر کیا تھا. یہ ایک بازوئے حیدر کا پرتو نظر آتا تھا اس سبحان وقت. اللہ. پوری قوم نے جس طرح اپنے جذبوں کا جو ہے وہ اظہار کیا. جی اظہار کیا ہے. تو غازی صاحب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس طرح یہ شروع ہوئی ہے یہ مارکا اور یہ مارکا جو ہے یہ بدر و کربلا کا ایک تسلسل ہے. وہ اس طرح کے بدر میں بھی ہم عددی تعداد میں کم تھے اور یہاں پہ بھی کم تھے. اور پھر دوسری جب کربلا کی باری آتی ہے تو وہاں پہ بھی خون دیا گیا اور اسلام کو بچایا. یہاں پر خون دیا گیا اور پاکستان کو بچایا گیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی جس طرح ہماری قوم اور ہمارے فوجی جوانوں نے جس طرح حفاظت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور غازی صاحب دیکھیں سب سے پہلے جب یہ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات وہ ایک بہت بڑا ایک کردار ہے. سب سے پہلا جو اس جنگ کا یوم دفاع کا میجر وہ بلوچ ہے شعیب بلوچ. ہاں جی جی انہوں نے وہ ایک انٹرویو ان کا ہے بڑا مزیدار. میجر شفقت بلوچ کا. میجر شفقت بلوچ. جی ان کا ایک انٹرویو دیکھا تو وہ پڑھا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ جب 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات اور صبح پچھلی رات تھی تو ہم جو ہے یہ مقام پر گئے ہیں جب ہڈیارہ کے تو وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ وہ دشمن فوج نے جو ہے حملہ کر دیا. انہوں نے اپنی ہائی کمان کو وہ وائرلیس پہ اطلاع دی تو وہ پھر سارا جو ہے نا معاملات ہوئے. ہائی کمان سے ان کو آرڈر ہوا کہ آپ جسٹ 2 گھنٹوں کے لیے انہیں جو ہے نا سٹک کریں یہاں پہ روکیں ان کو. تو ان دا مین وائل ہم اپنا سارا وہ جو ہے نا سلسلہ ٹھیک کر لیں گے. تو میجر شفقت بلوچ نے کہا کہ سر یہ جو ہے نا ہماری لاشوں پر گزر کر جائیں گے اور ہم ان کو روکیں گے. یہ جو جذبہ حیدری تھا ان کے اندر. وہ بتاتے ہیں کہ سر انہوں نے اپنے انٹرویو میں لکھا کہ ہم 110 جوانوں کی کمپنی لے کر وہاں پہنچا میں ہڈیارہ میں. تو یہ 110 سر دیکھیں کہ یہ کیوں انہوں نے تعداد کیوں بتا دی 110 کی. یہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس میں گرامی کے اعداد ہیں 110. تو یہ شروع میں ہی جو ہے وہ مدد حیدری پہنچ چکی تھی. اور پھر جس طرح انہوں نے دفاع کیا اور جیسے اس پلٹون کو روکا ہے بھارتی فوج کی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے لگ گئے انڈیا کو وہ نئی بریگیڈ تیار کر کے بھیجنے میں. ان دا مین وائل جو BRB پہ پھر میجر عزیز بھٹی اور دیگر جتنے بھی ہمارے کمانڈر تھے انہوں نے آ کر اپنے محاذ سنبھال لیے. تو یہ اس طرح سلسلہ جو بازوئے حیدری کا جو پرتو تھا اور پھر بہت زیادہ واقعات. سر یہ کہانیاں نہیں ہیں. اس قطع کو انہوں نے جو ہے پروفیسر یوسف عثمان انہوں نے اپنی بک میں بھی ذکر کیا اور پھر ڈاکٹر نذیر قریشی نے جس طرح وہ باتیں بتا دی, ڈاکٹر منور مرزا نے بتا دیا. یہ کہانیاں نہیں ہیں.
اس وقت بھی لوگوں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا بھائی ہے. خود انڈین ایک جرنیل ہے, اس نے کہا کہ ہم جب پھینکتے تھے گولا تو آگے سفید کپڑوں والے ہوتے تھے, وہ اس گولے کو پکڑ لیتے تھے ہاتھوں میں خود, اور وہ گولا جب ہماری طرف پھینکتے تھے تو پھٹ جاتا تھا, ان کی طرف نہیں پھٹتا تھا. یہی بات شفقت بلوچ جو میجر ہیں, جنہوں نے پہلی جو سب سے پہلے دفاع کے لیے گئے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ گولے اور گولیاں آتی تھی لیکن ہم کو نہیں لگتی تھیں, وہ اس طرح لگتا تھا کہ آسمان سے کوئی مدد اتری ہوئی ہے. میرے ساتھ نا جنرل میجر جنرل اعجاز اوان صاحب آ گئے ہیں. ناظرین کرام, ہمارے بڑے قابل فخر جرنیل اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. جی میجر جنرل اعجاز اوان صاحب, 1965 کی حسین خوبصورت یادیں, وہ یادیں جو ہیں وہ نئے ولولے ہمارے نوجوانوں کو عطا کرتی ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جسٹس صاحب. ایک تو میری طرف سے تمام سننے والوں کو, آپ کے جو معزز مہمانان ہیں, ان سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جس جنگ کو یاد کرنے کے لیے آج ہم لوگ جہاں موجود ہیں, وہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا انمٹ باب ہے سبحان اللہ, جس میں پاکستان نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کے خلاف ایک تاریخی بیٹل, تاریخی وار کو رقم کیا, اور دشمن کو کسی بھی محاذ پر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کرنے دی. سبحان اللہ. اور جس طرح بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, ایک تو میں سب سے پہلے ان تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے نہ صرف 65 میں بلکہ اس سے پہلے, اس کے بعد 71 میں, اور آج یہ جو جنگ ہم اپنے گھر میں لڑ رہے تھے, اس میں جنہوں نے بھی شہادتیں پیش کی, ان کو خداوند تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, آمین, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر و جمیل کے ساتھ ایک فخر اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک موقع دے. سبحان اللہ. میں خود ایک ایسے ہی شہید کا بیٹا ہوں جن کا آج یوم شہادت ہے. 1965 وار, افتخار آباد سیکٹر جسے اس وقت چھم جوڑیاں سیکٹر کہا جاتا تھا, اور میں والد صاحب کی قبر سے ہو کے آ رہا ہوں. واہ واہ واہ, ہائے 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 ہائے, یاد کرتے ہیں اور تمام شہداء کو بھی یاد کرتے ہیں. واہ واہ. آپ کے والد صاحب کہاں تھے, کس محاذ پہ تھے, اور کیا پوزیشن تھی ان کی؟ یہ چھم جوڑیاں کا محاذ تھا, اور یہ شبیر شریف صاحب کی جو یونٹ ہے 6FF ریجمنٹ, ٹھیک, اس میں وہ تھے, اور اس وقت انہوں نے جام شہادت نوش کیا اس جنگ میں, اور وہ علاقہ حاصل کیا ہندوستان سے جسے آج پاکستان کا مکمل حصہ بنا لیا گیا ہے, اور اسے اب افتخار آباد کا نام دیا گیا. واہ, سبحان اللہ. جی جاری رکھیے. کوئی ٹیکنیکل خرابی آ گئی بھائی پروڈیوسر صاحب؟ تو یہ جو جنگ تھی, جس طرح بھی کچھ مہمانان کہہ رہے ہیں, اس کے میں آپ کو یہ جو ویسٹرن سیکٹر تھا انڈیا کا, اس میں لیفٹنٹ جنرل ہربخش سنگھ کمانڈ کر رہے تھے, اور ان کے پاس اس چھوٹے محدود سیکٹر میں جو ہیڈ مرالا اور چونڈا اور لاہور کا سیکٹر تھا, اس میں ان کے پاس 2 انفینٹری ڈویژن, 1 آرمرڈ ڈویژن, 1 آرٹلری ڈویژن, 1 انڈیپینڈنٹ آرمرڈ بریگیڈ, اور 2 ماؤنٹین ڈویژن کی وہ فورس تھی جو لڑانے کے لیے تھی. جو اس کے علاوہ جو ریزروز اور ہولڈنگ تھے وہ اس کے علاوہ تھے. ٹھیک. اتنی بڑی بھاری تعداد کے باوجود میں صرف ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اگر یہ آپ کے کیمرے والا دکھا سکے, کہ یہ بک ہے جو انہوں نے لکھی. اچھا, ٹھیک. وار ڈسپیچز بائی ہربخش سنگھ. واہ. یہ لیفٹنٹ جنرل تھے انڈین آرمی کے. ٹھیک. اس کے صفحہ نمبر 193 پر, ہاں, جو چیپٹر نمبر 9 ہے, جس میں انہوں نے لکھا لیسنز لرنڈ فرام دس وار. واہ. اس میں انہوں نے ہماری فورس, جیسے پہلے میں نے کہا کہ دشمن 7 گنا بڑا تھا, اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر آپ دیکھیں تو وہ 49 کروڑ آبادی تھی, اور پاکستان ایسٹ ویسٹ دونوں شامل کر کے ہماری 4 کروڑ 95 لاکھ پاپولیشن تھی پاکستان کی. اسی لحاظ سے ہماری آرمی اتنی ہی چھوٹی تھی, اور انڈین آرمی اس وقت بھی 7 ٹائمز ہم سے لارجر تھی. ٹھیک. اس لیسنز لرنڈ میں وہ لکھتے ہیں
لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ کہ اس پوری جنگ میں جو مقابلہ ہوا، پیج نمبر 193 پہ وہ لکھتے ہیں کہ آج میں جب اپنی وار ہسٹری کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں اس چیز کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی محاذ پر کوئی بڑی کامیابی نصیب نہیں ہو سکی۔ واہ 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 واہ۔ پاکستان نے اپنی چھوٹی آرمی کو اس طرح بیٹل گروپس میں تقسیم کیا اور اس جرت اور مہارت سے وہ بارڈر سے آگے آ کر لڑے، سبحان جنہیں اللہ، سننے والے سمجھ رہے ہوں گے ہم کورنگ ٹروپس بیٹل کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اس میں آ کے وہ اس طرح لڑے اور ہر جگہ اس طرح اپیئر ہوئے کہ ہمیں ان کی فورس ایکچوئل فورس سے 4 گنا بڑی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ہمیں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کرنے دی اور ہم ایک کتابی جنگ کے پابند ہو کر رہ گئے، اور وہاں پر ہمیں اتنی سخت ریزسٹنس ملی کہ جب ہم نیا کوئی انیشیٹو لینا چاہتے تھے تو ڈیو ٹو پروہیبٹیو وار کیجولٹیز، انہوں نے لفظ یوز کیا ہے، اس پروہیبٹیو وار کیجولٹیز کی وجہ سے ہم کوئی بڑا اوفینسو لانچ نہیں کر سکے اور بی آر بی نہر پر قبضہ کر کے اس کے پار جو جانے کا خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارا جذبہ ایمانی ہے، جس طریقے سے لوگوں نے اس جنگ میں وطن کی سرحدوں کا دفاع کیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنی جان کے اوپر کھیل کر شہادتیں نوش کی اور دشمن کی اتنی بڑی فورس کے دانت کھٹے کیے کہ خود ان کے ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر جنہیں ویر بھوشن چکر کا اعزاز بھی دیا گیا، وہ لکھتے ہیں کہ میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اچھا جنرل صاحب، آج بھی ہمارے نوجوانوں میں یہی جذبہ ہوتا ہے جو آپ آرمی کی ٹریننگ دیتے ہیں ایبٹ آباد کاکول اکیڈمی میں، یہ ساری ہماری تاریخ ان کو پڑھائی جاتی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، خالد بن ولید، سلطان محمود غزنوی، یہ پڑھاتے ہیں آپ بھی آج؟ جی یقیناً، میں اسکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹکس میں بھی انسٹرکٹر رہا ہوں، ٹھیک، پھر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں بھی میں انسٹرکٹر رہا ہوں وہاں پہ، اور یہ سورڈ آف اللہ ایک کتاب ہے جو بریگیڈیئر اکرم صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر ہماری تمام جنگ احد اور جنگ خندق اور تمام جو اسلامی غزوات ہیں اس وقت کے، وہ اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو لکھا گیا ہے اور لیسنز ڈرا کیے گئے ہیں کہ وہ آج بھی وہ بدر کی جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے ہمارے تمام آفیسرز کو اور مین کو وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی استعداد سے الحمدللہ وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ کم از کم 3 پر تو ضرور حاوی آئیں گے، اگر ایمان کمزور بھی ہے، اور 10 پر بھی حاوی آئے ہیں ہم، ایسی انگیجمنٹس ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ جو جذبہ ہے سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ دونوں میں، اس کی میں 2-3 مثالیں اگر وقت ہوا تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بتائیں آپ، آج یہ جو بعض ہمارے ملک کے اندر جو دشمن ہیں، فکری دشمن ہمارے، وہ فوج کو جو گالی دیتے ہیں یا فوج سے نفرت پیدا کرتے ہیں، کوئی فوج لڑ سکتی ہے جس کے عوام اس سے محبت نہ کرتے ہوں؟ مجھے رفیق باجوہ مشہور قانون دان مرحوم یاد آتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کواری بچی اپنے باپ اور بھائیوں میں بیٹھ کے اگر گائے میرا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تو یہ فوج کے ساتھ عوام کا جو ہے وہ تعلق اور محبت رہنی چاہیے، جس پہ آج حملہ ہو رہا ہے۔ جی میں غازی صاحب آپ کو آج کے اس مبارک دن پر خدا کو حاضر ناظر جان کے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پوری قوم سن رہی ہے۔ میں بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا نارووال سیکٹر میں 2000 میں، جب یہ اسکیلیشن ہوئی اور انڈین اسمبلی پر ایک خودکش حملہ ہوا یا ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا جس کو سٹیج کیا گیا تھا، ٹھیک، اس کے بعد بارڈر موبلائزیشن ہو گئی تھی، اور آپ کو پتا ہے دونوں طرف سے فوجیں بارڈر پہ پہنچ گئیں،
اور تقریباً حالت جنگ میں تھے، ہم لوگ مائنز وغیرہ بچ گئے تھے اور جنگ کے لیے دونوں طرف تیار تھے، اور ہم 1 سال تقریباً 10 مہینے اسی طرح فوجیں بارڈر پہ بیٹھی رہی. یہ کل کی بات ہے. جی بالکل، مجھے بہت پتہ ہے اس کا، چونکہ میں اس کیس میں ایک بڑے اہم کیس میں اس وقت وکیل تھا. میں نارووال سیکٹر میں 8 ڈویژن میں ایک جو ان کا ریزرو بریگیڈ تھا اس کی کمانڈ کر رہا تھا. سیالکوٹ کے لوگوں نے نارووال ڈسٹرکٹ، نارووال اور شکر گڑھ، اس علاقے میں ہمارا ڈویژن تھا 8 ڈویژن، اور وہاں پر ہم نے کچھ ایک ریا جگہ ہے، ریا گاؤں ہے، اس کے ساتھ اننڈیشن بنانی تھی اور اپنے دفاع کے لیے بنکرز تیار کرنے تھے. اور یہ میں آپ کو جو پہلے میں نے آپ کو کہا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کو گواہ رکھتے ہوئے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ وہاں کے لوگوں نے 3 لوگوں کی تنظیمیں میرے پاس آئیں. واہ. ایک وہ لوگ جو بھٹا اونرز کی ایسوسییشن تھی، ٹھیک، انہوں نے آ کر اس وقت مجھے 1,50,000 اینٹوں کا ایک ٹوکن دیا کہ آپ اپنی فوج کو بھیجیں اور بلا قیمت یہ جو بھٹے ہیں ان سے 1,50,000 اینٹ تو آج اٹھا لیں بنکر بنانے کے لیے، اور اس کے بعد جتنی اینٹیں ضرورت ہوں صرف ہمارے ایسوسییشن کے، بھٹا ایسوسییشن کے چیئرمین کو بلا لیں اور جہاں جہاں بنکر بننے ہیں وہاں یہ اینٹیں آپ لے جائیں، اور اینٹیں اٹھا کر انہی کے ٹریکٹر لے کر آتے تھے. ایک بات. دوسرا، وہاں پہ جو پیٹرول پمپس والے لوگ تھے ان کی ایسوسییشن میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے ایک بلینک چیک دیا کہ یہ ایکسکیویٹرز اور ٹریکٹرز جو ریا اننڈیشن میں ایک اینٹی ٹینک آبسٹیکل بنا رہے ہیں، جس میں بعد میں نہری پانی چھوڑ کر ٹینکوں کے لیے ایک آبسٹیکل بنانا تھا، اس میں جتنے ٹریکٹر اس رات کو میرے پاس 95 ٹریکٹر کام کر رہے تھے اور 8 ایکسکیویٹر تھے. ان سب کا ڈیزل وہاں کی پیٹرول پمپ ایسوسییشن نے دیا، اور آرمی کا جو جی ایس ریزرو پیٹرول تھا وہ اسی طرح ریزرو میں پڑا رہا. اور انہوں نے کہا جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ہم یہ جنگ مل کر لڑیں گے، یہ قوم کی جنگ ہے، اور یہ پیٹرول پمپس میں جتنا پیٹرول پڑا ہے یہ آپ کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان تمام لوگوں نے، اور پھر جب مورچے کھودنے کی باری آئی تو سویلین نوجوان اور وہاں کے کسان گینتیاں بیلچے لے کر آئے اور انہوں نے میرے سولجرز کے ساتھ مل کر مورچے کھدوانے شروع کیے. سبحان اللہ. تو میں نے یہ اس طرح کے جو بیانات تھے، اس طرح کی جو جذباتی کہانیاں تھیں، وہ 65 وار کے بارے میں تو سن رکھی تھی جب میں بہت چھوٹا بچہ تھا، جب والد صاحب شہید ہوئے. ٹھیک. لیکن اب میں جب بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا 2000 میں، تو میں نے یہی جذبہ، کیونکہ میں اس محاذ پر خود موجود تھا، شکر گڑھ اور نارووال کے لوگوں میں دیکھا جنہوں نے آ کر ہمارے ساتھ مورچے بھی کھودے، بنکر بنوائے اینٹوں سے، اور آبی رکاوٹیں تیار کرنے کے لیے دن رات ہمارے ساتھ لگے رہے. انہوں نے ملی ترانے لگائے ہوئے تھے اور ساری رات وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. جل صاحب مجھے جانا ہے بریک کے لیے، جہاں قوم اور آرمی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. مجھے جانا ہے بریک کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ایک شہید کا بیٹا جرنیل جب بنتا ہے، اس کی آواز میں، جل صاحب کی آواز میں آپ نے دیکھا وہ جرنیلی نظر آتی ہے ہمیں، اور وہ کمانڈ کا جو انداز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کے شہید والد کے درجات کو اور سارے شہداء کے اور جو غازی ہیں 65 کی جنگ کے، اللہ ان کے مقامات بلند فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروفیسر عباسی، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو، عدو ہمارا بھلا نہ دینا. بے شک ایسا ہی ہے.
سر بیسیکلی تو یہ میسج ہے ان شہداء کی طرف سے باقی امت کو کہ جو ہم نے قربانی دی ہے اب تم نے اس قربانی کو زندہ اور جاوید رکھنا ہے اور اس مملکت کو اس مقام پہ پہنچانا ہے جس کے لیے مملکت مارز وجود میں آئی تھی، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سر میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے ہاں ایک کلیہ فکس کر گئے آپ اپنی وفات سے پہلے، وہ عرض کرتا ہوں، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یعنی ابھی جتنی بھی ہم نے بات کی ہے اس میں آپ دیکھ لیں ابلیس 7 گنا زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ بھی آئے، یورپ کی مشینوں کے ساتھ بھی آئے، یا 2019 27 فروری کو اسرائیل اور انڈیا مل کر ایئر اٹیک بھی ہم پر کریں، اس کے باوجود بھی جو اللہ ہے اس کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اور یہ ہمارا فیوچر بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ جی تعالی۔ یوسف، نہ انتظار کرو ان کا اے جہاں والو، شہید جاتے ہیں جنت کو گھر نہیں آتے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، شہادت جو ہے یہ تا قیامت زندگی کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ 65 کی جنگ کے حوالے سے میں چند باتیں ضروری کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے جب پاکستان بنا تو اس کے 2 پہلو تھے، ایک نظریاتی تھا، ایک جغرافیائی جسے کہہ لیں یا سرحدی کہہ لیں۔ نظریاتی طور پر ہم بارہا یعنی اس کی زد میں آئے ہیں کہ کمزوری کا، ضعف کا اظہار ہوا، خاص طور پہ 65 کی جنگ کے بعد۔ 65 کی جنگ کے بعد جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ انڈیا نے طے کر لیا کہ جنگ کر کے پاکستان سے جیتا نہیں جا سکتا، فکری طور پہ کمزور کریں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی انٹیلیجنس میں خصوصی سیل بنایا، را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ۔ وہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ نے یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز بنوائیں، یہاں پر 71 کا سقوط کرایا، یہاں پر اور بہت سارے مسائل پیدا کیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ یوسف۔ جل اعجاز اوان صاحب انتظار میں ہیں۔ جی جل صاحب، جل صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ السلام علیکم۔ ارشاد۔ جی جی بالکل سن رہا ہوں، اور ابھی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، جیسے پہلے ایک معزز مہمان کہہ رہے تھے کہ دور ایسا آ گیا ہے جہاں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، جسے ہم ہائیبریڈ وار کہتے ہیں یا 5th جنریشن وار کہہ لیں، اب جنگیں معاشی میدان میں اور اس سے کہیں زیادہ ذہنی میدانوں میں پہلے لڑی جا رہی ہیں۔ جیسے ابھی آپ ریفرنس دے رہے تھے کہ قوم میں اور فوج میں ایسی تقسیم پیدا کر دی جائے کہ جب فوج محاذ پہ جائے تو قوم ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو۔ ٹھیک، اس جو مائنڈ سیٹ ہے، چونکہ دشمنوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلمان فورسز جس جذبے کے ساتھ لڑتی ہیں اور جس ہمیشہ پا جانے والی زندگی کے لیے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اس جذبے کو اگر ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ قوموں کو فوج سے اور فوج کو اپنی قوم سے جدا کر دیا جائے، نیگیٹو پروپیگنڈا اور پروپیگنڈا وارفیئر سے، اور معاشی طور پر قوموں کو بدحال کیا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی ہم نے افغانستان میں ایک اس کا مظاہرہ دیکھا ہے کہ دنیا کی بیسٹ ایڈوانسڈ آرمیز کی کولیشن اور دوسری طرف اپنے وطن کو آزاد کرانے والے لوگوں کا ایک گروہ، ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والی فوج، جسے انگریزی زبان میں تو ریگ ٹیگ آرمی آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے 20 برس ریزسٹ کیا اور بالآخر اپنے وطن کو آزاد کروا لیا۔ ٹھیک، اب جب تک قومیں ساتھ نہ کھڑی ہوں کوئی بھی فوج پرفارم نہیں کر سکتی۔ جنگ قومیں لڑتی ہیں، فوج نہیں لڑتی، اور قوموں کو شکست دینا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ فوجیں مارکوں میں، کہیں بیٹل میں پسپائی بھی ہوتی ہے، کسی بیٹل میں کامیابی بھی ہوتی ہے، لیکن جنگیں قوم جیتتی ہے اور جنگیں قوم ہی ہارتی ہے۔ فوج صرف ان جواں مردوں کا ایک پیشہ ہے جو اس قوم کے خواب کو تعبیر دلانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کہہ رہے تھے، نیا واقعہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوات کی جنگ میں اپنا ڈویژن کمانڈ کیا ہے۔ اچھا، سوات میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ وار ہو رہی تھی اور وہ دہشت گرد
جنہوں نے سوات کے ایریے کو یرغمال بنا لیا تھا اور ایک جھوٹا نعرہ لے کے اس میں ان کا خلوص نہیں تھا کہ ہم شریعہ محمدی کا نفاذ چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک جنگ کا آغاز کیا. ان کے پیچھے وہی قوتیں تھیں دہشت گرد کی جو آج تحریک طالبان پاکستان کے روپ میں افغانستان میں اب بھی بیٹھ کے وطن کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اس کا ہمارے پاس شواہد موجود ہے. اب اس جنگ میں جس طریقے سے لوگوں نے میرے ڈویژن کا ساتھ دیا، اس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ قوم گواہ ہے. ہماری سب سے بڑی مشکل وہاں کیا تھی سوات میں؟ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب آرمی چیف تھے. انہوں نے جب مجھے وہاں ڈویژن دے کر بھیجا اور اس جنگ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کولیٹرل ڈیمیج ہرگز نہیں کرنا، بے گناہ لوگوں کا نقصان نہ ہو، ان کے گھروں کا اور انفراسٹرکچر کا نقصان نہ ہو، اور ہم نے اس ایریے کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے. اب وہاں مشکل کیا تھی کہ ان لوگوں کی پہچان بہت مشکل تھی. شلوار قمیض پہنتے تھے، لوکل زبان بولتے تھے. جب ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوتا تھا تو یہ پہچان کرنا مشکل تھا کہ یہ دہشت گرد ہے یا لوکل علاقے کا رہائشی ہے. تو اس وقت کولیٹرل ڈیمیج کا بہت خطرہ تھا. تو ایک فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں سے اپیل کی جائے کہ آپ اپنے گھر چھوڑ کر اس ایریے سے ہجرت کر جائیں، موو آؤٹ کریں، تاکہ ان دہشت گردوں کو پھر ہم کھل کے جنگ کریں اور ان کو مارا جائے. کیونکہ جو رہ جائیں گے علاقے میں یا وہ دہشت گرد ہوں گے، اور جو کیمپوں میں جائیں گے تو وہاں ان کی گرفتاری آسان ہو جائے گی، پوائنٹ کرنا آسان ہو جائے گا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگوں نے اس جنگ میں قوم کا اور فوج کا ساتھ دیتے ہوئے جلوزئی کیمپ اور ان کیمپس میں موو کیا. ایک طرف پوری قوم نے وہاں پر راشن، کمبل، ایگزاسٹ فین، یہ ڈیزرٹ کولرز اور یہ چیزیں لے کر آئے اور ان لوگوں کو بے گھر محسوس نہیں ہونے دیا. کیمپوں کو انہوں نے ان کا گھر بنا دیا پوری قوم نے مل کر، اور اتنا سامان دیا کہ ان کے پاس ٹینٹوں میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. واہ. اور پھر دوسری طرف لوگوں نے ہم پر اعتماد کر کے جب علاقہ خالی کیا تو یہ جنگ ہم نے 6 ہفتے میں ختم کر لی. اور 6 ہفتے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں واپس لوٹ گئے. تو اس سے سبق یہ ہے کہ جب قومیں فوج کا ساتھ دیں اور فوج قوم کی خدمت کے لیے جان کی قربانی دے رہی ہو، تو دشمن اندر سے ہو یا باہر سے وہ اس قوم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور یہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ فوج لوگوں میں سے ہے، اس قوم میں سے ہے، اور قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ دشمن 10 گنا ہو، ایسٹرن محاذ پہ ہو یا ویسٹرن پہ، وہ ہوائی جہاز سے آئے یا سمندروں سے، انشاءاللہ پاکستان کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جل صاحب آپ کا بڑا شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور انشاءاللہ تعالی ایسے مواقع پہ ہم پھر بھی آپ کی خدمت میں گزارشات کرتے رہیں گے تاکہ اس قوم کو پتہ چلے کہ شہیدوں کے بیٹے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا. شہید کے بیٹے کو بھی اللہ نے جرنیل بنا دیا، اور بڑا عزت والا جرنیل. جنرل اعجاز اوان ہمارے قابل فخر جرنیل ہیں. جی یوسف عرفان، آپ بات اپنی مکمل کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دفاع پاکستان کے 2 پہلو ہیں، ایک نظریاتی ہے، دوسرا فکری اور سرحدی. ہم نے نظریاتی اعتبار سے جتنا دور ہوں گے اتنی پٹائی ہوگی، اور لوٹ کے مار کھا کے بھی ہم نے لوٹ کے 47 کے موقف پہ جانا ہے. لہٰذا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار، ہمارا ادھر جانے میں ترقی ہے. اب دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو یہ عوامی تائید 100% تھی. 45 اور 46 کا جو الیکشن ہے اس میں متحدہ ہندوستان کے ہر مسلمان نے پاکستان کے حق میں ووٹ، اگرچہ وہ یہاں نہیں آئے. اور قائد اعظم علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر انڈین مسلمز کی مائنورٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا تو پاکستان جنگ کرنے کا حق رکھتا ہے. دوسری بات کہ پاکستان ایک نظریاتی جیت تھی، اور یہ علامہ اقبال نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے بھی سید نذیر نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ حضرت علامہ فرماتے تھے کہ آزاد اسلامی ریاست تقدیر الہی ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے خاص ذمہ داری رکھی جی. پھر دوسری تقدیر الہی ہے ان کی بات. جنگی جیت ہم نے دیکھی افغانستان میں. جی جناب. اب انشاءاللہ اس کا فائنل راؤنڈ آئے گا. جی یہ بات دیکھیں جو دنیا میں کب بھی انسانی تاریخ کا جب بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ طاقت حق نہیں ہوتی, حق طاقت ہوتا ہے. اب ہم جیسے جنرل صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ قومی یکجہتی کا جو مظاہرہ ہم نے 1965 کی وار میں کیا, اس کا وہ جذبہ آج بھی موجود ہے اور اس جذبے سے بھی ہمیں کہیں آگے جانا ہے. ابھی میں اس کے ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 1965 کی وار کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ سرگودا ایئر بیس پہ اعلان کیا گیا کہ آرمی کے کچھ جو ہے وہ بسترز کی ضرورت ہے. تو ود ان آر اتنے سارے لوگ جذبہ حب الوطنی کے تحت وہاں پہ بستر لے کے آ گئے. تو جتنی ضرورت تھی آرمی نے وہاں سے ہماری افواج نے لیے اور باقی لوگوں کو آ کے واپس لے جاؤ. تو لوگ ناراض ہو گئے, لوگ اس لیے ناراض ہو گئے کہ یہ آپ ہم سے لے, تو وہ جذبے کی وہ جو انٹینسٹی تھی وہ اتنی تھی. اور آج بھی جب بھی ہماری افواج پاکستان کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی ہمارے جذبہ حب الوطنی کے تحت, اور ہم یہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ فوج جنگ نہیں لڑ سکتی, قوم اور افواج مل کے جنگ لڑتی ہیں. تو اسی طرح سے ایک اور واقعہ اب اس جنگ میں ایک اور وہ میں بعد میں آپ سے سنتا ہوں, مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور جنرل صاحب کا میں نے شکریہ ادا کر دیا. پروفیسر سلمیٰ صاحبہ سے آج اسپیشل کلام ہم سنیں گے. جی پروفیسر. یہ رنگ و سنگ کے تودے, یہ قبریں پاک بازوں کی, انہی سے آج دنیا بس رہی ہے سرفرازوں کی. پایا میں قسمت بیدار ہے سوئے ہوئے غازی, انہی سے ہے نشان سرفروشی جان جاں بازی. یہی تھے شمع دی کے اولی پرسوز پروانے, صداقت کے شغازی بادئے غیرت کے مستانے. انہی روشن چراغوں سے زمانے میں اجالا ہے خدا کا اور محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہے. انہی کے دم سے ہے دنیا میں صبح عید کے جلوے, مسلمانوں کی ہمت سے آیا توحید کے جلوے. یہ دوبارہ پڑھ دیں یہ شعر. انہی کے دم سے ہے دنیا میں صبح عید کے جلوے, مسلمانوں کی ہمت سے آیا توحید کے جلوے. صداقت ڈھونڈنے والے فداکاری کی راہوں میں اسی منزل کو رکھتے ہیں تصور کی نگاہوں میں. یہ ان کی تربتیں ہیں حریت کے سنگ بنیادی ہے, جن پر استوار اسلام کا ایوان آزادی. وہ شعلہ جس سے اب تک عشق کی گرمی ہویدا ہے, اسی معنی میں پنہاں ہے, اسی صورت سے پیدا ہے. یہی لا تفسدوا فی الارض کی
تفسیر ہیں گویا، یہی بندے ادائے فرض کی تصویر ہیں گویا، یہ محکوموں کو آزادی کی راہیں دینے والے ہیں، یہ مظلوموں کو دامن میں پناہیں دینے والے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں۔ یہ محکوموں کو آزادی کی راہیں دینے والے ہیں، یہ مظلوموں کو دامن میں پناہیں دینے والے ہیں۔ فقط ایمان کامل ہی یہاں پر کام کرتا ہے، فقط دست یقین گرتے ہوں کو تھام لیتا ہے، یہی ایمان تھا ابراہیم و اسماعیل کا ایمان، رضاکارانہ جوش طاعت و تسلیم کا ایمان، مگر یہ بندگان حق فدائے دین و ملت کے ہمیں کثرت کو دکھلاتے رہے انوار قلت کے، اگرچہ مائیں بہنیں بیویاں اطفال رکھتے ہیں، سبھی کچھ حسب حال و استطاعت مال رکھتے ہیں، مگر یہ ساری دنیا